الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو مدبر الخلائق أجمعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الفضل المبين صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد. آج ربیع الاول کا پہلا ہفتہ شروع ہو چکا ہے. آج کے خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں. آپ سے بڑا محسن نہ تو اس دنیا میں کوئی آیا ہے اور نہ ہی آئے گا. اس لیے سب سے زیادہ محبت آپ ہی سے ہونی چاہیے. قرآن و حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے کی ہمیں تاکید کی گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ بتلائی گئی کہ حاکم کی عظمت اور بڑائی جس قدر دل میں ہوتی ہے اس کے حکم کی قدر بھی اتنی ہی ہوتی ہے. جب ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی عظمت، بڑائی اور محبت ہوگی تو ان کے احکام کی عظمت اور بڑائی اور قدر و قیمت بھی دل میں ہمارے آئے گی، اور پھر ان پر عمل کرنا کیا ہوگا؟ آسان ہوگا. اس لیے آج کے خطبے میں مختصر طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اہمیت، اس کا طریقہ اور دنیا اور آخرت میں اس کا فائدہ بیان کیا جا رہا ہے. اس لیے خطبے کو دھیان سے سنیں. تو پہلی بات ہے، کامل مومن وہی ہے جس کو اللہ کے بعد سب سے زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت انسان کی بہت بڑی نیک بختی اور سعادت مندی ہے، اور اس کے کامل مومن ہونے کی علامت اور نشانی ہے. اس لیے ہمیں ہر چیز سے زیادہ، ہر نعمت سے زیادہ، ہر انسان سے زیادہ، تمام رشتہ داروں سے زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. جب تک ہمارے دل میں ایسی محبت نہیں ہوگی اس وقت تک ہم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. تو سمجھے، اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. تو دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا جنت میں آپ کے قریب ہوگا، آپ کے ہمسایہ ہوگا، آپ کے پڑوسی ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کو آخرت میں بہت اجر و ثواب سے نوازا جائے گا. انہیں جنت کے اونچے درجے دیے جائیں گے، حتیٰ کہ ایسے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا نصیب ہوگا. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے کہا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، البتہ مجھے ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یقیناً اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. تو تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت یہ ہے کہ آپ کی فرما برداری کی جائے. یہ نہیں کہ ہم زبان سے کہہ دیں کہ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم نبی کے سچے عاشق ہیں. محبت کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ زبان سے محبت کا اقرار کر دیا جائے. یاد رکھیے، صرف زبانی دعوے کا نام محبت نہیں ہے، بلکہ محبت رسول کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فرما برداری کی جائے، آپ کے احکام کی پیروی کی جائے، زندگی کے ہر موڑ پر آپ کی تعلیمات و ہدایات پر دل و جان سے عمل کیا جائے. یہی حقیقی محبت ہے. صرف زبان سے محبت کا دعویٰ کر لینا حقیقی محبت نہیں ہے. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا، اے بیٹے، اگر تم سے ہو سکے تو تم صبح اور شام اس حال میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے تعلق سے کینہ نہ ہو.
تو ضرور ایسا کیا کرو۔ اے پیارے بیٹے، یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت زندہ کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ چوتھی بات، جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی اطاعت اتنی بڑی سعادت اور نیک بختی ہے کہ اس کا نقد فائدہ دنیا میں یہ ملتا ہے کہ ایسے بندے سے اللہ بھی بہت محبت کرنے لگتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جس بندے سے اللہ محبت کرنے لگتے ہیں اس کی دنیا اور آخرت کی کامیابی میں کیا شک ہے؟ کوئی شک ہے؟ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس لیے آج کے خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے عنوان پر بتلا رہے ہیں، لہذا خطبے کو غور سے سنتے رہیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھنے والا دنیا ہی میں ایمان کا مزہ چکھے گا۔ جس طرح دنیا میں مختلف چیزوں کا الگ الگ مزہ ہوتا ہے، الگ الگ ایک ذائقہ ہوتا ہے، اسی طرح ہم اس کو محسوس کرتے ہیں، اسی طرح ایمان کے اندر بھی ایک طرح کا مزہ، حلاوت اور مٹھاس ہے جسے اللہ کے خاص بندے محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کس طرح کے بندے کو یہ عظیم نعمت عطا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں 3 باتیں ہوں گی، وہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس پالے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کو سب سے زیادہ ہو، فقط اللہ کے لیے کسی سے دوستی رکھے۔ تیسرا آدمی کفر اختیار کرنا اس کو اتنا ہی ناگوار ہو جتنا کہ آگ میں جھونکا جانا۔ چھٹی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت۔ یوں تو تمام صحابہ ہی رضی اللہ عنہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، تمام صحابہ کو محبت تھی، مگر ان میں سب سے زیادہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ سے محبت تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ یہ سفر بہت ہی مشکل اور دشوار ترین تھا۔ مکہ سے نکلے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کبھی آپ کے پیچھے پیچھے چلتے، کبھی آپ سے آگے بڑھ کر چلنے لگتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حالت دیکھی تو اس کی وجہ پوچھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، جب آپ کے پیچھے سے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو میں پیچھے چلنے لگتا ہوں، جب آگے سے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو میں آگے چلنے لگتا ہوں، تاکہ اگر کوئی تکلیف پہنچے تو مجھے سب سے پہلے پہنچے، آپ اس سے محفوظ رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت کا یہ صرف ایک واقعہ ہی نہیں ہے، بلکہ ایسے بہت سارے واقعات ہیں جن سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ساتویں بات، ایک صحابی بچے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ایک صحابی بچے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ صرف بڑی عمر کے لوگوں کی ہی حالت نہیں تھی، بلکہ بچے، جوان، مرد، عورت، سب کی یہی حالت تھی۔ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی محبت میں سرشار تھے۔ اسلام کے شروع زمانے کا واقعہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بچپن میں اپنے والدین سے بچھڑ گئے تھے، ڈاکوؤں نے انہیں غلام بنا کر بیچ دیا۔ رفتہ رفتہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، کافی عرصے تک وہ آپ کی خدمت میں رہے۔ کسی طرح ان کے والدین کو ان کے بارے میں پتہ چلا، وہ ان کو لینے کے لیے مکہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں اپنے بیٹے زید کو لینے کے لیے آیا ہوں، آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زید اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے تو جا سکتا ہے، میری طرف سے اجازت ہے، اور اگر وہ نہ جانا چاہے تو میں اسے مجبور نہیں کر سکتا۔ باپ نے زید سے کہا، بیٹا تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت مل گئی ہے، اس لیے تم ہمارے ساتھ گھر چلو۔ حضرت زید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی،
بے پناہ محبت تھی۔ انہوں نے جواب دیا، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ بیٹے کا یہ جواب سن کر باپ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، تم آزادی پر غلامی کو پسند کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ابا جان، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر محبت اور اخلاق کی وہ باتیں دیکھی ہیں کہ میں ایسی غلامی پر 1000 آزادی کو قربان کر سکتا ہوں۔ کیا بات ہے! چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے اور اپنے والدین کے ساتھ نہیں گئے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں بچوں کی کیسی محبت تھی۔ تو 8ویں بات، محبت میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے۔ دیکھو، ہر چیز میں اعتدال پسندیدہ ہے۔ اسلام کی یہ تعلیم دیتا ہے، اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہر چیز کو اس کے دائرے میں رکھا جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یقیناً ایک دینی اور ایمانی فریضہ ہے، مگر اس میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے۔ محبت کے بھی آداب ہوتے ہیں، اگر وہ ملحوظ نہ رکھے جائیں تو نتائج بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ اس لیے محبت میں بھی اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس میں اس قدر غلو نہ کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے مقام تک پہنچا دیا جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے غلو سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھے اتنا نہ بڑھانا جیسے اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا گیا، لہذا مجھے تم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ تو 9ویں بات، اپنے بچوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا سکھاؤ۔ بچوں کے دل میں شروع ہی سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بٹھانا بہت ضروری ہے۔ 1000 مصروفیتوں کے باوجود ان کے لیے وقت نکالیے اور ان کی ترتیب کیجیے، تاکہ وہ بڑے ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق، دین اسلام کے خیر خواہ اور دین کے لیے سب کچھ نچھاور کرنے والے بنے۔ اور یہ صفت علم دین سیکھنے سے حاصل ہوگی، کیونکہ جب تک وہ یہ نہیں جانیں گے کہ کس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانیاں اٹھا کر دین کی باتیں ہم تک پہنچائی ہیں اور آپ نے ہمارے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، اس وقت تک ان کے دل میں دین کی عظمت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت پیدا نہیں ہوگی۔ اس لیے اپنے بچوں کو دین سکھاؤ۔ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں کو دین سکھانے کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ بنی ہاشم میں جب کسی بچے کی زبان کھل جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 7 مرتبہ قرآن کی آیت سکھاتے۔ یہ آیت 7 مرتبہ قرآن کی سکھاتے۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولد ولم یکن لہ شریک فی الملک۔ اس آیت میں بہت جامع انداز میں توحید کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس لیے اپنے بچے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا سکھاؤ۔ تو 10ویں بات، بچے مدارس اور منظم مکاتب میں دین سیکھ سکتے ہیں۔ بچوں کے لیے دین سیکھنے کی سب سے اچھی جگہ مدارس اور مکاتب ہے، جہاں دینی ماحول میں علم دین سکھایا جاتا ہے۔ مکاتب میں ہمارے وہ بچے بھی آسانی کے ساتھ دین کی بنیادی باتیں سیکھ سکتے ہیں جو اسکول، کالج وغیرہ کی مصروفیت رکھتے ہیں۔ بچوں کو ان کی سہولت کے لحاظ سے کچھ وقت کے لیے اگر مکتب میں بھیج دیا جائے تو وہ کم وقت میں اچھا خاصا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو مکتب میں ضرور داخل کرائیں۔ اللہ ہم لوگوں کو نبی کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا بنائے اور نبی کے ایک ایک طریقے پر ایک ایک سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔